خان صاحب کی لڑائی صرف نظام سے ہے، نظام ٹھیک کریں، اور خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جو جیل کاٹ رہا ہے، ہمارے لیے کاٹ رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میگزین اور میں ہوں اظہر ناظرین۔ اس ٹائم ہم پنجاب اسمبلی کے باہر موجود اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی جو ہیں وہ فارم 45 اور فارم 47 جو وہ احتجاج کر رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان ایم پی موجود ہے۔ ہم پہلے سوچتے تھے یہاں پہ نوجوان جو ہیں وہ آگے سیاست میں نہیں آ سکتے، پہلی مثال پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں، کہتے ہیں جی نوجوان جو ہیں وہ سیاست میں نہیں آ سکتے، آپ پہلے نوجوان ہیں جو سیاست میں بھی آئے، جیتے بھی صحیح؟ نہیں، آپ دیکھیں خان صاحب کا ہمارے 80% جو نئے ایم پیز آئے ہیں اس میں سے زیادہ سارے ینگ ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ وہ ٹائم بدل گیا پرانا کہ سیاست میں آنے کے لیے ایج، اب لوگ نوجوان بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور آنے والی اسمبلی میں آپ دیکھیں گے نوجوان زیادہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر جس حلقے سے آپ نے جیتے اس حلقے میں ٹف مقابلہ تھا، پھر بھی آپ ایزیلی جیت گئے تھے۔ ٹف مقابلہ تو الحمدللہ پورے پاکستان میں نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ لوگ جیتے ہیں وہ بہت لیڈ سے جیتے ہیں، اور جہاں پہ فارم 47 انہوں نے پکڑا دیے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں، اگر ہمارے فارم 45 پہ جو لوگ جیتے ہوئے ہیں 2/3 میجورٹی ہے ہمارے پاس، وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں مقابلہ نہیں تھا ہمارا۔ سر کیا لگ رہے ہیں جو کل فیصلہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، آگے دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے جو ہیں وہ حق میں آئیں گے یا نہیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں عدالت سے پوری توقعات ہیں۔ کل ہمیں عدالت سے انصاف ملا ہے، جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہیں ابھی 5-6 مہینے تک، بلکہ 2 سال سے ہو رہی ہیں، یہ ایک کرن کی پہلی امید ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے اب کل ہمارے پنجاب اسمبلی میں تقریباً 27 ایم پی ایس ہمارے زیادہ ہو گئے، اور اگر ہمارے فارم 45 کے جو اکارڈنگلی لوگ جیتے ہیں وہ اگر عدالت فیصلہ دے دے تو ہمیں تو آپ دیکھیں کہ 2/3 اکثریت ہمارے پاس آ جائے گی۔ سر خان صاحب کی لڑائی کا کب دیکھ رہے ہیں، اور اس حساب سے جو ہے عوام جو ہے عوام نے آپ کو ووٹ دیا، آپ اس حساب سے خان صاحب کی جو ہے رہنمائی نہیں کر رہے؟ سر خان صاحب کی لڑائی کسی سے نہیں ہے، خان صاحب کی لڑائی صرف نظام سے ہے، نظام ٹھیک کریں، اور خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جو جیل کاٹ رہا ہے، ہمارے لیے کاٹ رہا ہے، وہ لوگوں کی عوام کے لیے کاٹ رہا ہے، وہ کہ اپنے لیے نہیں کاٹ رہا، تو عوام بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اسی طرح خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، بلکہ اس سے زیادہ آپ دیکھ لیں بجلی کی قیمتیں اور مہنگائی اور ٹیکس کہاں چلا گیا ہے۔ تو کوئی باہر کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، جب تک خان اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بنتا اس ملک کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ سر بجٹ کے دوران آپ نے بھی اپنے حلقے کی آواز اٹھائی تھی، کیا دیکھ رہی ہیں؟ سر بجٹ کو آپ دیکھیں آلریڈی انہوں نے خسارے کا دیا ہے، 800 ارب کا خسارہ ہے ہمارے پاس، جو ہمارے اخراجات ہیں اور جو ہمارا ریونیو ہے، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ ایک وزیر اعلیٰ کے گھر کا سال کا خرچہ 1 ارب 30 کروڑ ہے، گورنر ہاؤس کے گھر کا خرچہ 93 کروڑ ہے۔ یار کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں؟ آپ باہر آئیں تو صحیح، ان کو کہیں کہ اپنی نوانوں سے نکلیں، باہر لوگوں کا حال دیکھیں کہ 1 ارب صرف وزیر اعلیٰ کے لیے رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ یار سر وہ تو کہتے ہیں مہنگائی ختم ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ یہ تو ان کو پتہ چل جائے گا نا جب الیکشن کروائیں نا۔ یہ ابھی خان صاحب نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ ہم دوبارہ الیکشن چاہتے ہیں، تو ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے، جب دوبارہ الیکشن کروائیں، آئے میدان میں، مہنگائی ختم ہوگی تو لوگوں سے اپنا اعتماد کا ووٹ لیں۔ سر کیا لگ رہا ہے خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے؟ سر مجھے بہت امید ہے ودن 2 months خان صاحب باہر